اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی روابط بھی قائم کیے ہیں اور دیگر تجارتی معاہدات بھی ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ایسا ایک نہ ایک دن ہونا تھا۔ جس طرح یہ دوسرے چھونچ ہلا رہے ہیں گندگی کانے کے باوجود، یہ سارے بھی ایک نہ ایک دن اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے کا وقت تھا تو وہ بھی سرمایہ دار طاقتوں اور طاقتور طاقتوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب جو تسلیم ہو بھی رہا ہے یہ بھی طاقتور حلقوں کی جانب سے اشارے ملے ہیں، یعنی اسلامی ممالک کی اپنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ فیصلہ کرنے کی اور نہ آنکھیں دکھانے کی۔ جو بھی ہو رہا ہے وہ طاغوتی قوتوں کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا بھی تیل کا کاروبار ہے وہ سارا کا سارا طاغوتی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ تمام کنویں جو تیل کے ہیں یہ کفار ہی کے دریافت کردہ ہیں اور انہی کے آلات کی وجہ سے یہ نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ تو لازمی ہے کہ تیل کی طاقت بھی کفار کے ہاتھ میں ہوگا اور عالم اسلام کے اذہان بھی کفار کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ کوتاہیاں ہماری اپنی ہے، یہ کوئی راز کی بات اب نہیں رہی۔ بہت ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تحریکی یہ خلافت عثمانیہ انتہائی طاقتور خلافت رہی ہے، تو ہم ایسی طاقت کو تو نہیں مانتے جو آگے نہ بڑھ سکے۔ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں گھوڑے تیار رکھو۔ تو جب گھوڑوں کا دور تھا تو مسلمانوں کے گھوڑے طاقتور بھی تھے اور تربیت یافتہ بھی۔ جب F-16 اور دیگر ٹیکنالوجی کا دور آیا تو اس میں ہم پیچھے رہے۔ تو یہ قصور تو ہمارا اپنا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اس لیے تو کفار ہمارے کاندھوں پر سواری کر رہے ہیں، بلکہ نہ صرف سواری کر رہے ہیں، ہم پر پیشانیاں اور ناک بھی رگڑوا رہے ہیں۔ جیسا کہ عرب بہار کے نام سے آپ لوگوں نے دیکھا کتنا قتل عام ہوا، یا کمیونسٹ ممالک کے چنگل سے ہمیں آزاد کرانے کے بہانے کتنا قتل عام ہوا۔ ان سب کے مجرم ہمارے اپنے علماء بھی ہیں، جرنیل بھی، حکمران بھی، سارے کے سارے مجرم ہیں، کیونکہ علماء نے ہی اہل کتاب کے بہانے ہم پر یہ طاغوتی قوتیں مسلط کی تھی، جن کی وجہ سے کلاشنکوف ہمارے معاشرے میں آیا، ہیروئن آئی اور دیگر تمام برائیاں، منافقت، دولت کا ریل پیل، ہوس اور رشوت، حرام خوری کا دولت، یہ سارا کا سارا جنرل ضیاء الحق کے بھیانک جہاد کا نتیجہ تھا جو آج ہمیں چاٹ رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کے ساتھ جو زنا ہو رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں۔ پرسوں بھی ایک واقعہ ہوا ہے نوشیرہ کے علاقے میں، تو 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ کتنے سارے واقعات اور ہیں، یہ سارا خالق ہے جو ہمارے معاشرے پر اللہ تعالیٰ مل رہا ہے ہمارے خبیث اعمال کے نتیجے میں۔
کیونکہ سارا منافقت کا کھیل ہوا ہے. جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں، جتنے بھی ملک کے اندر لسانی فسادات ہوئے ہیں، یہ سب کے سب امریکی ایما پر ہوئے ہیں، اور اس میں ڈالر اور ریال لیے گئے. مثلا ایران کے خلاف جو صدام حسین نے کھیل کھیلا، پھر نہ صدام حسین بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ اپنے انجام کو پہنچا. کتنی ضلالت کے موت وہ امریکیوں نے ہی مارا استعمال کر کے. یہی حال قذافی کا ہوا. جب تک قذافی چھوٹا سا لیبیا امریکی مخالف رہا، کچھ بھی نہیں تھا. حملے بہت ہوئے لیبیا پر اور خصوصاً قذافی پر، لیکن امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا. لیکن جیسے ہی وہ امریکی گود میں چلا گیا، ایٹمی پروگرام بھی رول بیک ہوا، اور تمام اختیارات امریکہ کے ہاتھ میں چلے گئے. اور کتنی ضلالت کی موت قذافی مارا گیا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے اس کے گھسیٹے ہوئے اور خون آلود جسم کو دیکھا ہوگا. تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عربوں کے نہ پہلے کچھ اوقات تھے، نہ اب کچھ وقت ہے ان کی. یہ سارے کے سارے اسرائیل کو تسلیم کریں گے. یہ معاہدات ہوئے ہیں در پردہ، بہت پہلے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. پاکستانی جرنیلوں کی بھی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، مقتدرہ قوتوں کی بھی رابطے ہیں. یہ سارا کھیل امریکہ کا ہے، اور ہم امریکی پٹھو ہیں. جب میں یہ الفاظ کہتا ہوں تو بعض لوگوں کو ناگوار گزرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہی ہے. ہماری ساری پالیسیاں، ہمارے گھر بھی امریکی مرضی سے چلتے ہیں. یہ جو مہنگائی ہے آج، یہ کون لے کے آیا ہے؟ یہی امریکی ایجنٹ لے کے آئے ہیں. جو IMF کے گماشتے آپ لوگوں نے باکر اور یہ حفیظ پاشا اور یہ دوسرے تیسرے درآمد کیے گئے ہیں، یہ کون ہے؟ اس سے پہلے اسحاق کون تھا؟ اس سے پہلے سرتاج عزیز کون تھا؟ صاحبزادہ یعقوب علی خان کون تھا؟ یہ سارے کے سارے ایجنٹ ہیں، اور ہم پر مسلط ہو کر آ رہے ہیں، جو ہمیں اتنا مجبور کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ اسرائیل کی ظلمتوں کا کوئی فکر ہے، نہ کشمیر کا کوئی غم ہے. ہم تو اپنے پیٹ کا رونا رو رہے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھائے کیسے؟ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے اپنے بچے مار رہے ہیں. تو یہ اسی جابرانہ نظام کا نتیجہ تھا جو ہم پر مسلط تھے. جب ہمارے اسلاف، خصوصاً باچا خان کہا کرتے تھے کہ یہ انگریز کا جو چنگل ہے، اس سے نجات پانے کی ہی اشد ضرورت ہے، تو ہم سب اس کو کافر سمجھتے تھے. یہ کافر کا لقب بھی اسے کسی مدرسے، اسلامی مدرسے نے نہیں دیا. اس کو تو اسلامی مدرسے نے رئیس الاحرار کا خطاب دیا تھا. تو یہ تو کافر کا اور غدار کا لقب تو انہی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور جرنلزم نے انہیں مشہور کیا. لوگ ان سے نفرت کرنے لگے. آج وہی قوتیں آپ لوگوں پر تھوک رہی ہے، جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے جناح سے ہیرو اور باچا خان سے زیرو بنایا تھا. وہی قوتیں آج آپ لوگوں کے اوپر تھوک رہی ہے. اور اگر آپ لوگ اب بھی نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، تو ذلیل ترین عذاب آپ لوگوں پر آنے والا ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. والسلام.